آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کو آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اس مقصد کی نیت کر لیں اور عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سورہ فاتحہ کا کامیاب عمل کہا جاتا ہے۔ ہر شخص جو چاہے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھے، فوری طور پر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، کامیاب عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی اگر آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ آپ جب بھی اپنے کام کی ابتدا کریں، کوئی نیا کام شروع کریں، آپ کو گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو کاروبار کرنا ہے، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سورہ فاتحہ کی اس عمل کو کر کے کیا کریں۔ پہلے اس عمل کو کر لیا، پھر اپنے مقام کے لیے گئے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کام اس سورہ فاتحہ کے عمل کو پڑھ کر شروع کریں گے، اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے کوئی اپنا کاروبار شروع کیا ہو اور یہ عمل پہلے پڑھا ہو اور اس بندے کو ناکامی ملی ہو۔ ہمیشہ اس بندے کا کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جو بندہ بھی سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، دیکھیں، قرآن مجید کی سب سے پہلے سورت ابتدا ہے، اور جب آپ یہ پہلی سورت پڑھ کے اپنے نئے کام کو شروع کریں گے تو گویا آپ کو آپ کے کام کے اندر کامیابی ملے گی، اور یہ کل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ بالکل مختصر سا عمل ہے اور نہایت قیمتی عمل ہے اور نہایت طاقتور ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت، اس کی صرف 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آپ نے اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر پہلے وضو ہے بھی تو پھر بھی آپ اس عمل کی نیت سے وضو کر لیں۔ عمل کا وقت کوئی متعین نہیں کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے۔ کسی وقت بھی پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ آپ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، اس عمل کو کر کے جائیں۔ آپ اسی مقدمے کے اندر مبتلا ہیں، کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ پر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس طرح وہ ہمارے دوست احباب جن کا شب و روز عدالت کچہری سے واسطہ پڑتا ہے، وہ دوست احباب اس عمل کو ضرور کریں۔ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مقدموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر کریں تو ان کے پاس مریض زیادہ آتے ہیں اور تذکیر بھی ملتی ہے۔ اس عمل سے امتحان دے رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ کوئی بھی امتحان ہو، دنیا آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، اس لیے کہ اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی لگنے والی ہے۔ ان کی ملنے والی آپ کو اس لیے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور یہ سورہ فاتحہ، اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ دیکھیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، تمام عبادتوں کے اندر سب سے بڑی عبادت، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے، وہ نماز ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 700 بار اندازہ لگائیے، جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا، 700 بار حکم کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم کا انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی دوستوں پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں، اور اس سورت کے سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں، 20 نام ہیں۔
ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ صورت تیر معارف ہے، تیر کی طرح، جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطبوعہ جو ہے یہ کراچی کا چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں کہ اس کو علاج کریں، جو اس کی بندوبست کریں، اس نقصان سے وہ جو بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم نے اسے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے دم کیا جس سے وہ فوراً سردار تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کی شفا، اس لیے سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا تو مطلب ویسے ہی کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، تو اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کی آپ کے ہر راستے کو کھول دیتی ہے، آپ کی ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کیفیات ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلیں وہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کسی کا کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی جسم جس کا گھٹا گھٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سست سا رہتا ہے، چست اس کی طبیعت میں چالاکی نہیں ہے اور اس کی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا، کسی کام کو ہر وقت دل کرتا ہے، بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے اور اپنی کیفیات مجھے فوراً بتائے کہ کتنی بدلی ہیں، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستو، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے، جیسے میں نے بتایا، کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد دوستو آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، 2 رزانوں جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے، آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، میں کسار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں، کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وحید کا بھی ذکر ہے، اس میں قصص بھی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس لیے اس سورت کو جامع سورت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک آپ نے اس سورت کو اب صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ۔ آپ نے 100 بار کہنے کے بعد آپ نے دوستو اب آپ نے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما، یا جو بھی آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔